تیسرے نمبر پہ ہے خوف. خوف چھوڑ دیا اگر باطل کو تو کہیں جان نہ چلی جائے, کہیں لوگ الٹا پلٹا نہ بولنے لگے, ارے گمراہ ہو گیا, وہابڑا ہو گیا, کہیں گمراہ نہ کہنے لگے لوگ, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جان چلی جائے. یہ دو خوف ہے, ایک تو ملامت کا خوف اور دوسرے جان کا خوف. تو جان کے خوف سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا. چلیے دو آیتیں پڑھ لیتے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ ویجاہدون فی عزۃ المؤمنین اذلۃ الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ دیکھو فرمایا کہ لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہوتا. یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ملامت کرنے والا ہمیں ملامت نہ کرنے لگے. ارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, کچھ حق نہیں ہوتا, تو بیٹا ہے, تو مسلمان ہے. اللہ, یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. تو ملامت سے آدمی ڈرتا ہے. اچھا, اور ایک ہے خوف سے. صہیب رومی سے مروی ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے. چلیے پڑھ لیتے. وعن صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاصت أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. فإنك على الحق, ہم اپنے موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں. فإنك على الحق, یہ روایت کا آخری لفظ ہے. فإنك على الحق. پس منظر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیسائی لوگ تھے. اس وقت سچے عیسائی لوگ تھے, اور یہ بادشاہ جو تھا بت پرست تھا. تو جتنے لوگ ایمان لائے تھے سب کو جمع کیا اس نے, اور گلی گلی میں فی افواہ السکک, گلیوں کے سروں پر, افواہ من منہ سرا ہے, تو گلیوں کے سروں کے اوپر اس نے بڑے بڑے خندق کھدوائے, یا ایک بہت بڑی آگ جلائی اس نے, اور حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لایا جائے. جو اپنے دین سے نہ پھرے, من لم یرجع عن دینہ فاحموہ فیہ, جو اپنے دین سے نہ پھرے آگ میں ڈال دو. تو پکڑ پکڑ کر لاتے, کہتے اقتحم, بجا, چال آگ میں کود. ففعلوا, تمام مومنین آگ میں کود گئے. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں, تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو رونے گانے لگتے ہیں. یا دیکھو آگ میں جلنا, آگ کا جو عذاب ہوتا ہے, آگ کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت ختم. لہذا جہنم کا جو نمایاں عذاب ہے وہ یہی ہے, آگ کا عذاب ہے. خطرناک ہوتا ہے, خطرناک. تھوڑا سا چٹکا لگ جائے کئی دنوں تک وہاں درد ہوتا رہتا ہے. چاہے جائے کہ آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر پاتا, جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عجیب, اللہ جملے تعجبیہ اللہ نے استعمال فرمایا, یعنی اللہ کے لیے تعجب ثابت ہے, لیکن ہمارے تعجب کے علاوہ اللہ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار, یہ جہنم کی آگ پر صبر کر لیں گے. اللہ تعجب فرما رہا ہے, میری آگ میں آنے کے بعد اس تکلیف پر صبر کرنے کی طاقت ہے ان کے اندر, ان کی اوقات ہے. واہ اللہ اللہ, اللہ تعجب فرما رہے ہیں, میں نے وہ آگ جلائی ہے کہ اس آگ کے اوپر ان کی اوقات ہے کہ یہ صبر کر لیں گے. فما اصبرهم علی النار, یہ تو پکڑ پکڑ کر لائے جاتے, کہتے ایک ٹائم دوست پوچھا تھا. ففعلوا,
تمام مومنین کود گئے، حتی جاءت امرأۃ، ایک بیچاری عورت آئی. عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے بہت زیادہ، ویسے بھی ڈری ہوئی رہتی ہے، تھوڑا شوہر ڈانٹ دے تو اللہ. عورتوں کی قدر کرو، قدر کرو. یہ نازک عورت وہاں پر آئی. حتی جاءت امرأۃ ومعها صبی لها، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے. انہوں نے عورت سے کہا کود اپنے بچے کو لے کر کے. فتقاصت ان تخافیہ، وہ تردد میں پڑ گئے، میں کودوں اپنے بچے کو لے کر کے. اپنی جان کی فکر ہے، اپنے بچے کی جان کی فکر ہے، ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہے. فتقاصت ان تخافیہ، وہ پسو پیش میں پڑ گئی، تردد میں پڑ گئی، میں کودوں کہ نہ کودوں. فقال لها الغلام، بچے نے کہا یا امہ، اے اماں، اسبری، صبر کر، مجھے لے کر کود جا آگ میں. فإنک علی الحق، اس لیے کہ تو حق کے اوپر ہے. حق کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی دی قربانی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عورت اپنے بچے کے دیکھ رہی ہے کہ میں مجھے بچے کو لے کر آگ میں کودنا. بتائیے کیا حالت رہے ہوگی. آپ ذرا تصور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رونگٹے کیا کھڑے ہو جائیں گے؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا آپ کا، اگر صحیح سے آپ نے اس کا اندازہ کر لیا تو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ حق کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پوری تاریخ شاید، تاریخ گواہ ہے. وہ بچہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پتا چلا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ہاں، تاکہ دین پر تمہارے معاون بنے. یہ دیکھو دین پر معاونت کر رہی ہے، دین پر معاونت کر رہا ہے بچہ. یہ وہ پسو پیش میں ہے تو وہ کہہ رہا ہے یا امہ اسبری. ایک نکتہ اور ملا، مصیبت آئے کتنی بڑی تو صبر سے کام لیجیے. جادوگر تھے، جب آئے کہا کیا کرنا ہے؟ بولے موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے. وہ تیسرا صفحہ پڑھ لیجئے ذرا 9ویں پارے کی. میں تو ویسے بھی تفسیر کا طالب علم ہوں، وہ بیان کر چکا ہوں، سن لے آپ. تفصیل آپ کو جاننا ہے تو 9ویں پارے کو سن لے آپ. تو جادوگر آئے، کہا کہ کیا کرنا ہے؟ فرعون نے کہا موسیٰ سے مقابلہ کرنا. اور کیا کہا کہ اگر جیت گئے تو کیا ملے گا؟ نوٹ ووٹ کچھ ملے گا؟ ہاں، ارے بولے نوٹ کی بات کرتے ہو، بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے تم کو. بڑے بڑے عہدے دے دیے، دربار کے مصاحب بنا دیے جاؤ گے، خاص آدمی بنا دیے جاؤ گے دربار کے. اور جب مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنے اپنے تام جھام ڈالے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں نے جو کچھ ڈالا ہے وہ سب میسمرزم ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور حضرت موسیٰ نے جو ڈالا حقیقت میں یہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے. اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں معجزہ. حقیقت میں لاٹھی سانپ بن گئی ہو. ایک لاٹھی ہی تو ہے، اور ایک طرف پورا نظام ہے، صرف ایک لاٹھی ہے کافی، لیکن ایمان اس کے پیچھے ہے. ایمان کی طاقت پیچھے لاٹھی کافی تھی. لاٹھی ڈالی گئی، اژدھا بن کر کے سارے تام جام کو کہا گیا، ہو اژدھا بن گیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حقیقت ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. دیکھو، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے تمہارے، پہلے داہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، اور تم کو کھجور کی شاخ سے لٹکا دیا جائے گا، تڑپ تڑپ کر کے دھوپ میں مرو گے. سامنے موت ناچ رہی ہے. کہنے لگے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قالوا لا ضیر، کیا لفظ ہے؟ لا بھائی، وی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ کیئر. اللہ اکبر، سامنے موت ناچ رہی، کہہ رہے لا ضیرہ، وی ڈونٹ کیئر، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا
یہاں پر صرف صبر کرنے کی بات نہیں، اے ہمارے رب صبر کا جو گھڑا ہے اس گھڑے کا پورا پانی ہمارے اوپر اڈیل دے، اس لیے کہ یہاں صبر نہیں بلکہ افراط صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کا پورا برتن ہمارے اوپر اڈیل دے ہمارے رب۔ موت ہمارے سامنے اور بہت بدترین موت دینے جا رہا ہے یہ ہمیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا پورا پانی اڈیل دے۔ یا صبر نہیں مانگا انہوں نے، صبر کا پورا پانی ہمارے اوپر اڈیل دے۔ وتوفنا مسلمین، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر کے جائیں۔ یہ جو آپ کو اسلام فری میں مل گیا قدر کرو اس کی، مٹ گئے ہیں اس کے لیے لوگ، مٹ گئے ہیں اس کے لیے، مٹ گئے ہیں لوگ، قدر کرو اس کی، فری میں مل گیا تمہیں تو۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں، تو ایک ہوتا ہے خوف سے آدمی حق کو، کتنا ٹائم ہے؟